بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا استقبال ہے چینل ون کے بے حد خاص پروگرام ہمارے حسین سیزن 9 میں. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ملاقات کرتے ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف نوا خان حضرات سے. آج کے پروگرام میں ممبئی سے ہی تعلق رکھتے ہیں جناب شجن نقوی صاحب، جو بہترین انداز میں کلام پیش کریں گے. آئیے شو پر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج پروگرام میں موجود ہیں. آپ کا بھی شکریہ اور آپ کی تمام ٹیم کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس رب عزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. بے شک بے شک. جی شجر بھائی، نوا خوانی ایک میں سمجھتا ہوں جہاں تک ایک بہترین عبادت ہے. جی. جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ کس طرح سے اسے ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا سیکھنے کا موقع ملتا ہے جب نوا خوان حضرات آتے ہیں ان سے، خاص کر کہ کس طرح سے نوا خوانی کی جاتی ہے. انشاءاللہ گفتگو کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی ایک ایسا کلام آپ پڑھیں جو یقیناً لوگ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ شجر بھائی یہ نوحہ یہاں پر آپ پڑھیے. جی، ہم نے یہ جو کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور تمام ناظرین کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، یہ ہم نے قبل کچھ سال پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا، اور الحمدللہ کئی ایسے کلام ہیں جس کی ہمیشہ فرمائش ہوا کرتی، جس میں سے یہ بھی کلام ہے. اوکے. یاد صغرا کو برادر کی بہت آتی ہے، رب ہی جانے کہ وہ جیتی ہے کہ مر جاتی ہے. بھائی پردیس میں ہے اور وطن میں ہے بہن، یہ کہ جکڑی ہوئی فرقت کی رسن میں ہے بہن. دور بھائی سے ہو خواہ ہے تو بکھر جاتی ہے. وعدہ آنے کا کیا تھا تو نہ آئے کیوں کئی، کیا ہوا کچھ تو خبر دی چاہیے بھائی اکبر. دیکھو قسمت مجھے تجھ سے کب یہ ملواتی ہے. بھیا کس حال میں صغرا ہے خبر ہے تم کو، بھیا اگر تم نہیں آتے تو مجھے بلوا لو. ہجر کی آگ جگر کو میرے جھلساتی ہے، یاد صغرا کو برادر کی بہت آتی ہے. شجر بھائی، ہم لوگ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلی چیز تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کیا اور کرتے ہیں اور یہ نوا خوانی کیسے شروع ہوئی آپ کی زندگی میں. ساجد بھائی، ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ ہم ایک سید خاندان سے، سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے جو آبا و اجداد ہیں پہلے سے ہی ہمارے خاندان، ہمارے ننیحال اور ددھیال دونوں بتاتے چلیں کہ پہلے سے ہی بہت پہلے سے ہمارے دادا بھی، پردادا، اور اس کے علاوہ ہمارے ننیحال میں بھی پہلے سے یہ روش چلی آئی ہے کہ کوئی شاعر رہا ہے، اچھا، کوئی نوحہ خواں رہا ہے، کوئی مرثیہ خواں رہا ہے. جبکہ ہم خود اپنے والدین کے بارے میں بتا دیں، ہماری والدہ جو ہیں وہ خود بھی بہترین نوحہ خواں ہیں، اور ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ مرثیہ خواں ہیں، اور ہمارے دادا جو تھے وہ بھی مرثیہ خواں تھے. ہمارے بڑے پاپا جو تھے وہ بہترین نوحہ خواں ہوئے تھے. اور ہمارے تھوڑا سا ننیحال کی طرف جائیں گے تو ہمارے ماموں نے، انہوں نے بہت جگہوں پہ انہوں نے نوحہ خوانی کی ہے. سمجھ لیں آپ یو پی بھر میں بہت جگہوں پہ انہوں نے نوحہ خوانی کی ہے. اچھا، کیا نام ہے ان کا؟ جی، حسن اشتیاق صاحب ہے. اچھا جی، الحمدللہ. اور انہوں نے ہمیں بہت سراہا ہے. اور ہمارے بڑے ماموں جو ایک شاعر بھی تھے، عالم نام تھا ان کا. اچھا، عالم ماموں.
انہوں نے ہمیں بچپنے میں بہت جگہوں پہ لے کے گئے. کمسنی کے عالم میں ہم آپ کو بتائیں کہ 5 سال 6 سال کی عمر میں ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ہم نے نوحہ خوانی کی ہے. اچھا. ہاں مطلب ایک دم بچپنے میں. اور ہمارے ماموں ہمیں کئی جگہوں پہ لے کے گئے, محفلیں بھی پڑھوائیں اور نوحہ خوانی بھی کروائی الحمدللہ. ہم اچھا, وہ بچپن میں تو چلو ایک شوق ہوتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اور مطلب گھر والے لے جا رہے ہیں ساتھ میں, وہ شوق جو جوش بچپن کا ہوتا ہے وہ جوانی کے عالم میں محسوس ہوا آپ کو کہ اب بھی وہ باقی ہے, یا کہیں نہ کہیں اب کچھ بدلاؤ دکھ رہا ہے آپ کو آپ کے نوحہ خوانی میں یا آپ کے پڑھنے میں یا آپ کے طریقے میں؟ بچپنے میں واقعی میں کہ ہم کچھ بھی پڑھ لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, بہت ساری غلطیاں ہوتی تھی لفظوں میں, الفاظوں میں, وہ سمجھ نہیں ہوتی تھی, لیکن محبت بہت ہوتی تھی. جی. لیکن اب ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے. بہرحال ابھی موقع ہے کہ آپ ایک امام حسین علیہ السلام کی شان میں نوحہ سنائیں ناظرین کو. جی ضرور. ساجد بھائی, ہم بتاتے ہوئے چلیں کہ یہ جو کلام ہم آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں, یہ اسم مبارک پور کا ایک طرح ہوا تھا. وہ تھا نہ جاتا شام تو وہ شہزادہ کیا کرتا. اس پہ ہمارے نہ جاتا شام تو وہ شہزادہ کیا کرتا. تو اس پہ ہمارے بڑے بھائی جناب عظیم اعظمی صاحب نے یہ کلام پیش کیا تھا. انہوں نے لکھا تھا یہ کلام. تو یہ کلام کچھ اس طرح سے ہے. تھرن میں بے کفن بابا کا لاشا کیا کرتا, نہیں فو لاغروں مجبور بیٹا کیا کرتا. گالے میں طاق ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے بندھی, کفن شاہ پیری کو کیسے پہناتا کیا کرتا. کہیں پہ اکبر و عباس ہیں کہیں قاسم, کٹائے سر کو ہر ایک سو رہا تھا کیا کرتا. کسی نے مانگا سکینہ کو جب کنیزی میں, جھکائے سر کو بھائی رو رہا تھا کیا کرتا. تھرن میں بے کفن بابا کا لاشا کیا کرتا. شجر نقوی صاحب, آج نوحہ کا جو انداز آپ پڑھ رہے تھے تو اس میں اچھا لگتا ہے کہ بھائی نوحہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اداس ہونا ہے, تھوڑا سا دھیان دینا ہے. پر جب ہم یوٹیوب وغیرہ پہ نوحہ سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ نوحہ سنتے ہیں تو اس میں کچھ نوحے تو چلیے بہت اچھے ہوتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں یا جن کا انداز ہوتا ہے, پر کچھ ایسے ہوتے ہیں بالکل بھی مطلب نوحے جیسا فیلنگ نہیں آتی. تو یہ بدلتے کلچر کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ مطلب لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ میں چینجز اور تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں. ہاں بہت سارے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, نوحے کو نوحے کے حساب سے پڑھنا چاہیے. بالکل. پھر وہ چیزیں نہیں آتی جیسا ہم چاہتے ہیں کہ نوحے کے انداز جو ہے وہ گریا ہے, بالکل, نہ کہ کچھ اور چیز. ٹھیک ہے, تو گریے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے نوحے پڑھے مجمع عام میں یا کیسٹ میں یا کہیں پہ بھی ایسے نوحے پڑھے کہ جو سننے والا ہو اس کے آنکھوں سے ایک آنسو گر جائے. اور کم سے کم آنسو اگر نہ گرے پھر بھی چہرے تو ہمارے وہ ہو جائیں, ہمارا دل غمگین, آنسو آ جائے تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ مطلب اتنا درد ہمارے اندر پیدا ہو جائے. لیکن چہرے تو کم سے کم ایسا ہو کہ نہیں بھائی نوحہ پڑھا جا رہا ہے. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں چہرے کی بناوٹ ہی ایک دم الگ ہو گئی ہے لوگوں کے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم بجا فرما رہے ہیں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے بدلنا چاہیے, کیونکہ ہم نوحہ پڑھ رہے ہیں, ہاں, نہ کہ قصیدہ اور کسی اور چیز کو ہم پڑھ رہے ہوں. بالکل بالکل. ایک چیز اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب ہم لوگ سوشل میڈیا وغیرہ پہ جاتے ہیں تو مطلب ہر انسان اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اچھا پریزنٹر کہلائے یا وہ ایک اچھا مطلب ایک طریقہ کہلائے کہ جو اس نے انداز کیا ہے.
تو ہم جو دیکھ رہے ہیں، خاص کر ہم لوگ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں، تو انڈیا کا جو یوتھ ہے وہ فالو کس کو کر رہا ہے؟ جن کی پاپولیرٹی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے پاس بھی خزانہ بہت ہے ماشاءاللہ سے، الحمدللہ، لوگ بہت اچھے ہیں، ایک سے ایک نایاب گوہر ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم زیادہ تر ان سے بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انسپائر ہوئے کوئی بات نہیں، لیکن آپ وہ طریقہ بہت زیادہ لوگ اپنا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمارے یہاں پہ کچھ کمی ہے؟ آپ کو بتاتے ہوئے چلیے کہ لوگوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ساجد بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ بیرونی ممالک کے لوگ جو ہیں نا، وہ ہندوستان کو بہت زیادہ سنتے ہیں. جیسے کہ آپ جلال پور ہوا، امروہہ ہوا، ہاں بالکل، اور بہت ساری جگہیں، جیسے کہ جونپور کے کچھ لوگ ہیں، بنارس کے ہوئے، اور جگہ کے لوگ ہیں، جیسے کہ پٹنہ وغیرہ. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ حیدرآبادی مرثیہ بہت فیمس ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم نے بہت ساری جگہوں نوحہ خوانی کی ہے، بہت ساری جگہوں پہ، جبکہ صرف ممبئی میں نہیں کیے، ممبئی کے علاوہ اور بھی جگہ پہ بیرونی ممالک میں بھی کیے ہم نے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے انداز بیان کچھ اس طرح سے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ جلال پور وغیرہ میں دیکھ لیں، یو پی کی طرز بیان جو ہے بہت ہی الگ ہے. انہوں نے چینج نہیں کیا اپنے آپ کو، یہ ایک چیز میں نے جلال پور کی دیکھا ہے. جلال پور والے ہوئے، آپ نے پورے یو پی میں آپ دیکھ لیں کہ پورے یو پی کا حساب بہت ہی الگ ہے، کہ جب وہ نوحہ پڑھتے ہیں تو سننے والے اس طرح سے گریا کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے رہ جائیں، کہ ایک دم دہاڑے مار مار کے لوگ روتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آنکھیں نہیں رونے والی رہتی وہ اس نوحے کو سن کے روتی ہیں، اور لوگ کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں. کوئی نوحہ خوان ایسے ہیں کہ جن کی آواز میں اتنا درد ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ دور دور تک رہتے ہیں تو آ جاتے ہیں. گاؤں وغیرہ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ جانتے ہیں نا کہ واقعی میں یہ نوحہ کس طرح سے پڑھتا ہے. بالکل، ہاں، یہ نہیں کہ وہ اس نے اپنے ماحول کے حساب سے اس نے اپنے آپ میں چینجز لائی ہو، اس نے جو کچھ بھی تبدیلیاں لائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ماحول کے حساب سے لائی ہیں، دوسروں کے ماحول کے حساب سے نہیں لائی ہیں کہ ہم یہ ٹرینڈ لے کر آئے ایک دم فاسٹ نوحے اور ایک دم اب ہمارے طرز و ادا جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک دم الگ ہو جائے. نہیں، اس نے اپنے آپ کو ڈھالا ہے تو بس اپنے ماحول کے حساب سے ڈالا ہے کہ جو یو پی کے لوگ سننے والے ہوں، جو امروہہ کے سننے والے ہوں، جو کلکتہ کے سننے والے ہوں، اس کے حساب سے اس نے ڈالا ہے. مطلب نوحہ وہ اس طرح سے پیش کرتا ہے جس طرح سے پیش کرنے کا حق ہے، نہ کہ دوسرے ٹرینڈ کے حساب سے ایک دم فاسٹ ہو جائے. پتہ چلا کہ لوگ سننے والے جو گریا کرنے والے ہیں وہ صرف دیکھتے رہ جائیں، خالی دیکھ رہے ہیں، نہ آنسو گر رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. اس طرح سے کچھ بھی تبدیلیاں نہیں لائیں ان لوگوں نے. اچھا، آپ کتنے سال سے نوحہ پڑھے؟ جیسا کہ آپ نے بچپن سے پڑھ رہے ہیں. جی جی، ٹھیک ہے، اور بچپن سے لے کے ابھی تک جو ہے، میں اگر جاننا چاہوں آپ سے تو ان سالوں میں آپ کے اندر کوئی ایک ایسا لمحہ یا ایک ایسا موقع تھا جہاں پہ آپ نے فیل کیا ہو کہ جو آج ہم نے نوحہ پڑھا ہے یہ بہترین نوحہ تھا اور دل سے پڑھا ہے؟ ویسے تو ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر جگہ نوحہ کہیں پہ، لیکن ایک فیلنگ اندر سے آئی ہو کہ نہیں آج ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ نوحے کا حق ادا ہو گیا ہے؟ ایسا کہیں پہ فیلنگ آئی ہے؟ ایسی بہت جگہ ہوا ہے کہ ہم نے نوحہ پڑھا ہے، پڑھتے پڑھتے روتے مطلب رونے لگے ہیں. جیسے ہلکی سی فیلنگ ابھی بھی آ رہی ہمیں. ٹھیک ہے، کہ جیسے کچھ چیزوں کو ہم اپنے دماغوں میں لے کر آئے جائے کہ امام حسین صاحب کی مظلومیت کو ذہن میں لے کر آئے، تو اس کی وجہ سے دل جو ہے نا پوری طرح سے ایک دم بے چین ہو جاتا ہے، ایک دم تڑپنے لگتا ہے. بہت ساری فیلنگ ابھی بھی ایسی کچھ فیلنگ آنے لگی ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے اگر مطلب اس طرح کی فیلنگ آپ کو ہر بار. بعض اوقات ہم بتا رہے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ ایسا کیا ہے، مطلب کہ ایسے کہ ہم نے کلام پڑھے ہیں، جیسے کہ پچھلے سال ہی ہم نے کلام پڑھے تھے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی شان میں ہم نے کلام پڑھے. وہ سنانا چاہیں گے ابھی؟ ہاں جی جی ضرور. جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا ہے، جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا ہے، امت نے تیری بابا کس طرح ستایا ہے، جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا ہے، پرسا تیرا دینے کو آیا نہ کوئی بابا، پرسا تیرا دینے کو آیا نہ کوئی بابا، ہر ایک نے یتیمی کا احساس دلایا ہے،
جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا ہے، جس در پہ سلامی کو آپ آتے تھے اے بابا، جس در پہ سلامی کو آپ آتے تھے اے بابا، افسوس اسی در کو امت نے گرایا ہے، جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا ہے، گزری جو جفا مجھ پر کس طرح بتاؤں میں، گزری جو جفا مجھ پر کس طرح بتاؤں میں، ہر آن لائنوں نے حیدر کو رلایا ہے، جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا ہے۔ یہ نوحہ پیش کر رہے تھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں۔ یقیناً روایت میں ملتا ہے اور لوگ اس کے گواہ بھی تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے در پر جاتے تھے اور سلام پیش کرتے تھے، اور افسوس کی بات ہے کہ آپ اس دنیا سے گزر گئے، اس کے بعد لوگوں نے کس طریقے کا ظلم جو ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ پہ کیا ہے۔ اور آج بھی ہم لوگ ایک بار پھر جب یہ موقع ملتا ہے کہ جب بی بی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے قبر مبارک کی تعمیر کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، پروردگارہ جلد سے جلد وہ زمینہ فراہم فرمائے کہ ان کے چاہنے والے ایک بار پھر سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا روضہ اپنی آنکھوں سے، مبارک روضہ ان کا اپنی آنکھوں سے دیدار کر سکیں اور اسے بنا سکیں۔ جیسا کہ آپ نوحہ پڑھ رہے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ اس طرح کے نوحے ہونا چاہیے، اور جس میں میسیج بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے حدیث کو بھی کر لیا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے مطلب بتایا کہ ان کا جو طریقہ تھا اس طریقوں کو بھی اس نوحے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر ایکچولی پرابلم کیا ہوتی ہے نا کہ نوحہ جو ہوتا ہے نا، لوگ کو جو سنتے ہیں اسے پیغام کے طور پہ نہیں لیتے ہیں، اس میں یہ نہیں سوچتے کہ مطلب اس میں بہت بڑا درس چھپا ہوا ہے یا اس میں بہت بڑا پیغام ہے، اس میں مطلب کہ 10-15 منٹ کا ایک سوچتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے جو اسے انجام دینا ہے۔ اس فیلنگ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ آپ بتائیں گے؟ دیکھیں، اگر سے آپ دیکھیں مظلومی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو مد نظر رکھیں تو ہم اپنے آپ میں بہت ساری چینجز لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ان پہ کس طرح سے دروازہ گرایا گیا، تو اس چیز کو آپ دیکھتے ہوئے آپ نوحے اسی طرح سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، نہ کہ آپ شو آف کے لیے کوئی کام نہ کریں، کہ اللہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ جو شو آف میں دکھاوے کے لیے، جو دکھاوے کے لیے آ جائے۔ اچھا، جو امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ آپ کی زندگی میں کیا رول ادا کرتا ہے؟ کہیں پہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ بتا سکیں کچھ ایسا؟ دیکھیں، یا ہر دن کی میں بات کروں تو کہیں نہ کہیں تو وہ مقصد ہم لوگوں کے ساتھ تو جڑا ہوا ہے۔ جی، آپ نے بہت اچھی سوال کیا، آپ نے جو سوال کیا واقعی میں بہت اچھا کیا۔ دیکھیں، امام حسین اسلام کے طرز و ادا جو زندگی رہی ہے وہ بہت ہی مختلفانہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس سے بہت سارے درس حاصل کر سکتے ہیں، بہت سارے درس ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں آئے دن کوئی ایسا دن نہیں جس دن ہم امام حسین اسلام سے عبرت نہ حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، چاہے ہمارے گھر میں غم کا ماحول ہو، چاہے کسی کی تدفین ہو جائے، موت ہو جائے ہمارے گھر میں، تو ہم اپنی موتوں پر ترجیح دیتے ہیں امام حسین اسلام، کہ امام حسین اسلام نے کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں۔ بے شک بے شک، ایک دن میں اور لوگ تسلی بھی یہی کہہ کے دیتے ہیں۔ جی، اپنے آپ کو انسان تسلی اسی چیز سے دیتا ہے کہ امام حسین اسلام نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھانا معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان ایک لاش اٹھانے میں تھک جاتا ہے، تو آپ سوچیں صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک کنٹینیو ایک کے بعد ایک لاشیں اٹھائی ہیں۔ امام حسین ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے ہر ایک مرحلے میں۔ ایکچولی زندگی کے ہر شعبے میں امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے یا ان کا قیام ہے یا ان کی زندگی ہے، ہر انسان کے لیے ایک نمونہ عمل ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کربلا کے میدان کی اور اس واقعے کو جب علماء کرام بیان کرتے ہیں تو صرف وہ بیان ہی ہو سکتا ہے،
حقیقت میں اسے سمجھنے کے لیے وہ ہمارے پاس بصیرت ہی نہیں ہے کہ امام کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں یا مطلب سمجھ سکیں. کیا وقت رہا ہوگا. یقیناً ناظرین وہ بہت بڑا دن تھا امام حسین علیہ السلام کے اوپر, بہت غم کا دن تھا. اور اس طرح کی چیزیں آج ہم لوگ سنتے ہیں تو مطلب سوچ میں پڑ جاتا ہے ہر انسان کے کس طرح سے امام نے اس طرح کے ظالموں کا سامنا کیا. شجاع صاحب یہاں پر ایک گزارش کروں گا اور کہ کربلا کے منظر کو دیکھتے ہوئے ایک اور کوئی نوحہ اگر آپ کے پاس ہے تو ہمارے ناظرین کو سنائیے. بچوں کا گلا ایسے تو باندھا نہیں جاتا, ہائے وہ درد کی شدت ہے, وہ درد کی شدت ہے کہ بولا نہیں جاتا. ہر گام پہ رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ, سر اپنا جھکا لوں تو, سر اپنا جھکا لوں تو اٹھایا نہیں جاتا. پانی نہ پلاؤ تو کوئی بات نہیں ہے, دکھلا کے مگر پیاسوں, دکھلا کے مگر پیاسوں کو پھینکا نہیں جاتا. دروں کی اذیت سے بدن چور ہے میرا, چپکا ہوا کرتا بھی, چپکا ہوا کرتا بھی ہٹایا نہیں جاتا. یوں بھوک کی شدت سے رگیں سوکھ گئی ہیں, کھانے کو جو مل جائے, کھانے کو جو مل جائے تو کھایا نہیں جاتا. بچوں کا گلا ایسے تو باندھا نہیں جاتا. شجاع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے سوال کے بدلے میں جو جواب پیش کیا, جو ہم نے سوال کیا اس میں جب آپ نے جواب پیش کیا تو بہت اچھے جوابات آپ نے دیے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نوحہ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بڑی سادگی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور لگتا ہے کہ یقیناً ہم نوحہ سن رہے ہیں. آپ کے چہرے کی بناوٹ, آپ کے مطلب جو پڑھنے کا انداز, یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں ہم لوگوں کے لیے. بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک نوحہ تو سنائیں آخر میں, لیکن کچھ پیغام آپ دینا چاہیں گے لوگوں کو. ساجد بھائی, لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب بھی آپ مدح خوانی کریں, جب بھی آپ مدح سرائی کریں تو آپ یہ سوچ کے نہ کریں کہ مجمع آپ کو سن رہا ہے. آپ یہ سوچ کے کریں کہ آپ کا یہ نوحہ قبول ہو جائے شہزادی کی بارگاہ میں. آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ کو قبول کریں, شہزادی قبول کریں گے تو آپ کے لیے بس یہ آپ کے لیے معتبر, آپ کے لیے یہی بہت ہے کہ شہزادی آپ کو قبول کر لیں. ایکچولی یہی ہوتا ہے, اگر یہ ہماری نیت ہو کہ جو بھی ہم نوحہ پڑھ رہے ہیں, جو بھی ہم کلام پیش کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت میں, اسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا قبول فرمائیں. بہت شکریہ. بہت بہترین پیغام کے ساتھ اس پروگرام کو ہم لوگ یہاں ختم کرتے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں موجود تھے, ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں جناب شجر نقوی صاحب, جنہوں نے آپ تمام ناظرین کے سامنے اپنے بہترین کلام پیش کیے. ایک بار پھر سے میں ان سے گزارش کروں گا آپ تمام کی جانب سے کہ جانے سے پہلے جیسے کہ آغاز ان کے نوحے کے ساتھ ہوا تھا تو ختم بھی ہم لوگ آپ کے ایک نوحے سے کریں گے. بسم اللہ. عباس عباس چلے آؤ, عباس عباس چلے آؤ, زینب نے صدا دی ہے عباس چلے آؤ, ماحول فسادی ہے عباس چلے آؤ, رونے کی منادی ہے
عباس چلے آؤ، عباس عباس چلے آؤ۔ تم جب سے گئے بھائی زینب کو نہ نیند آئی، میں تم کو میرے بھائی رونے بھی نہیں پائی، ناموس محمد کو گھیرے ہیں تماشائی، عباس عباس چلے آؤ۔ اصغر بھی گئے مارے سرور بھی نہیں باقی، قاسم بھی نہیں باقی، اکبر بھی نہیں باقی، کیا تم کو یہ سننا ہے خواہر بھی نہیں باقی، عباس عباس چلے آؤ۔